جی ناظرین، پیارا رمضان کی ٹرانسمیشن پاکستان کی وہ واحد ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں ہم نے پورا مہینہ میں پورا ایک کلام پاک خلاصے کے ساتھ ختم کیا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک ہم نے ہر پارے کا خلاصہ، جس میں جو چیزیں اس میں بتائی گئی تھیں وہ مختصراً بتائی، لیکن آپ لوگوں کو یہ ہم نے بتا دیا کہ پہلے سپارے میں کن چیزوں کے بارے میں ذکر آیا ہے اور کیا حکم ہے، دوسرے پارے میں کن چیزوں کا ذکر آیا اور کیا حکم ہے، تیسرے پارے میں کیا حکم ہے، مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں، مکی صورتوں میں کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، مدنی صورتوں میں کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مفتی نور رحمانی صاحب نے بہت آسان اور سہل الفاظ میں آپ کو پورے کے پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ سنایا، اور آج ہمارا الحمدللہ ختم القرآن ہے اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد رضا بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی ٹرانسمیشن میں ایسا ہوا ہے کہ پورے کے پورے قرآن پاک کا، کلام پاک کا خلاصہ بیان کیا گیا اور ختم القرآن ہوا ہو؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غالباً 13 سے 14 سال مجھے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ پہلا سال ہے کہ جہاں میں آج مطمئن اس لیے ہوں کہ آج میں نے اللہ کا پیغام جو قرآن کی صورت میں لوگوں کو پہنچانے کی اللہ نے مجھ سے توفیق عطا فرمائی۔ شاید ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی واحد پہلی ٹرانسمیشن ہے جہاں پورے قرآن کا خلاصہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اور میں مفتی نور رحمانی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز میں انہوں نے، جس طرح آپ نے کم وقت میں میں تو اکثر ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں یہ، اور 8-9 منٹ کے اندر ایک پارے کا خلاصہ بیان کرنا، اور جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کو اتنے پیارے انداز میں پھر ریفرنسز کے ساتھ بیان کرنا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور جیسا انہوں نے کہا کہ 13-14 سال ہو گئے، سر الحمدللہ مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے 16 سال ہو گئے ہیں رمضان ٹرانسمیشنز کرتے ہوئے، لیکن میرا خیال ہے یہ اس سال یہ پہلی ٹرانسمیشن تھی کہ جس میں آپ نے خلاصہ قرآن پورے 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں اس انداز میں پیش کیا جیسا پہلے نہیں پیش کیا گیا، تو میں تہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سورہ ملک شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ملک نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نجات دینے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے اور عذاب قبر میں تخفیف کرنے والی ہے، اور جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ موت و حیات کی حکمت کا مقصد بیان کیا گیا کہ بندوں کو اللہ آزمائش میں کیوں اتارتا ہے، کہ جب بندے آزمائش میں اترتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں۔ پھر ایک آیت ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں؟ کون انہیں بچاتا؟ الا هو الرحمن، رحمان جب ان کو گرنے نہیں دیتا، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا وعدہ، شکر ادا کرنے والے قلب ہیں، بہت زیادہ کم ہیں۔ سورہ قلم یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت ہے جس میں قلم اور فرشتوں کی قسم کھائی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا گیا، اور آپ کے بارے میں فرمایا گیا آپ اخلاق عظیم کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں۔ ولید بن مغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں نازیبہ الفاظ کہا کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے 9 قبیح الفاظ اور صاف گنوائے اور نبی علیہ السلام کی شان اقدس کا دفاع کیا۔ تو جو شان مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہیں وہ اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ 10 عیب کھولے اللہ 9 اس میں لکھا ہے۔ اخلاق مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، اور جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے وہ نزع بد کے حوالے سے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور قیامت کا منظر اس کی جو ہوگا اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ معارج اس کا موضوع جو ہے وہ عذاب قیامت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل حق کی صفات کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام
کا صبر دیکھیے، 950 سال تک وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام گزرتے تھے، لوگ منہ موڑ لیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ آوازیں کستے تھے، مگر وہ اللہ کا نبی اللہ کی دین کی دعوت کرتا رہا 950 سال. مجھے اور آپ کو یہ ایک پیغام ہے کہ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ بولے، ہمیں اللہ کی دین کا کام کرتے رہنا ہے. پھر سورہ جن شروع ہوتی ہے جس میں جنات کا تذکرہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی بار اقدس میں جنات آئے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت کی اور پھر وہ اسلام قبول کی گئے. جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بد عقیدہ بھی ہیں اور خوش عقیدہ بھی ہیں. سورہ مزمل جو پوری کی پوری شان رسالت، شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت ہے. پہلی صورت علق، اس میں بھی شان مصطفیٰ. سورہ قلم اس میں دفاع مصطفیٰ، اور سورہ مزمل شان مصطفیٰ. سورہ مدثر عطاء مصطفیٰ. سبحان اللہ. سورہ مزمل کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کالی کملی اوڑھ کے کھڑے ہیں، قرآن اترتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے حبیب آپ رات میں مت کھڑے ہوں، آدھی رات میں کھڑے ہوں اور قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں. یعنی کہ جب نبی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کو قرآن سننا بڑا پسند ہے. پوری حضور علیہ السلام کی ادا مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے. پھر سورہ مدثر اس کے فوراً بعد آیا اور اس میں بھی صرف حضور کا انداز، صرف حضور کی باتیں کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. پھر سورہ قیامہ، قیامت کا منظر ہے، اس کے خطرناک انداز بیان کیے جا رہے ہیں. پھر سورہ دہر شروع ہو رہی ہے، اس کا موضوع یعنی یہ سورۃ الانسان ہے، اور اس میں خاص موضوع پہ بات کی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، جو غربا کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یتیموں کی کفالت کریں اور جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو میں آپ کو صرف 3 الفاظ کہتا ہوں، قرآن کا خلاصہ ہو جائے گا پورے قرآن کا: اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی محبت اور اطاعت، مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ. سورہ مرسلات. کیا بات ہے، کیا بات. آثار قیامت اور جہنم کی ہولناکی کے بیان ہے. اور پھر 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم. 30ویں سپارے پر آئے. 30ویں سپارے پہ قیامت کی خبر، اہل تقوی کی انعامات، اہل تقوی کی نوازشیں، اہل تقوی کی کرامت، اہل تقوی کی عزت، مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں کا مقام و مرتبہ کہ جب وہ قیامت کے دن آ رہے ہوں گے اللہ کیسا استقبال کرے گا. سورہ نبا میں نبا کا مرتبہ ہوتا ہے خبر، اللہ خبر دے رہا. اور پھر فوراً اہل جہنم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ شرمندہ کر کے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے. اور کافر اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم انسان نہ ہوتے کہ آج اتنی ذلت ہماری ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیر. سورہ نازعات، اللہ اکبر. اس میں خاص طور پہ روح نکالنے کا تذکرہ ہے کہ جب جہنمی کی روح نکالی جائے گی، جس طرح یہ کپڑا، ناظرین یہ کپڑا ہے نا، اس کپڑے کو آپ کسی کانٹے پہ پھینک دیں اور کانٹے کو کھینچیں تو کیا حالت ہوگی کپڑے کی؟ ململ کے کپڑے کی مثال دی گئی. پھر اس میں وہ جہنم کی اس طرح کھینچ کے مردے جہنمی کی جو کافر ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، جو منافق ہیں، ان کی روح نکالی جائے گی. میں پوچھوں اے اللہ، یہ تو ان کے والے ہوں گے، اور جو مصطفیٰ والے ہوں گے ان کی روح ایسے نکالی جائے گی کہ جس طرح دودھ میں سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے اٹھا لیا جائے گا. ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو نہایت نرمی کے ساتھ ان کی روح کو نکالا جائے گا. ہم نے دیکھا ہے زندگی میں. ہاں اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سورہ عبسہ، سورہ عبسہ کا ایک پس منظر ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور سارے کفار مکہ کے جو سردار رئیس وہ بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کر رہے ہیں. اور اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے جو نابینا صحابی تھے اور حضور سوال کرنا چاہا. حضور اچھا سارے کفار تھے، یہ اعتراض کرتے تھے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، جب ہم آئے نا تو کسی غریب کو مت بٹھائیے. یہ ان کی چاہت، یہ ان کی خواہش تھی، مگر اللہ کی چاہت اور ہے، اللہ کی محبت اور ہے. اور یہاں ایک بات کر دوں، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ 500 سال پہلے غربا جنت میں داخل ہوں گے، ان کے بعد امیروں کی باری آئے گی. 500 سال کے بعد. عبداللہ ابن مکتوم کی پھر دل جوئی اللہ نے فرمائی اور پھر فرمایا سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے،
باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بہن بھائی کو، شوہر بیوی کو، ہر ایک کو بھول جائیں گے، مگر کچھ لوگ حشاش اور بشاش ہوں گے، ان کے چہرے پہ اللہ کے خاص انوار و تجلیات کی رونق اور ان کے چہرے پہ اللہ کا خاص نور ہوگا۔ پھر سورہ تکویر شروع ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم سورج کو لپیٹ دیں گے، ہم وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اتفاق ہے کہ آج حشر کا وہ سبجیکٹ تھا اور آج خطرناک منظر کشی ہوگی، ہر کوئی ایک تکلیف آزمائش کے اندر ہوگا۔ آپ کو پتا 50,000 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک دن ہوگا 50,000۔ اور جب اللہ تعالیٰ جن کو نورانی ممبر پہ بٹھائے گا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، ان سے سوال اللہ کیا کرے گا؟ پوچھے گا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جسے ہم پوچھتے ہیں نا مہمان سے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ تمہیں کتنا وقت لگا؟ کہا اے اللہ ایسا لگا کہ عصر، اب دیکھیں نماز کا وقت، کہیں گے ایسا لگا عصر میں آئے تھے اور مغرب پڑھ کر جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو معلوم نہیں ہوگا وہ اللہ کے دیدار میں، اللہ کی محبت میں۔ کبھی کبھی میں وہ ایک کیفیت میں جاتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند رفعت رسول اللہ۔ پھر سورہ انفطار شروع ہو رہی ہے جس میں آثار قیامت بیان کیے جا رہے ہیں، اور کرامن کاتبین آپ کے بارے میں ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کی نوٹ ہو رہی ہے۔ یہاں کا کیمرہ شاید آپ کو چھوڑ دے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالمرصاد، جس طرح شکار شکاری کو دیکھتا ہے، اللہ مثال دی اللہ نے، میں اس طرح تمہیں واچ کر رہا ہوں، میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینے کے علم کو جانتا ہوں، میں تمہارے دل و دماغ کی بات کو جانتا ہوں، اور ہر چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے۔ سورہ مطففین شروع ہوتی ہے ناظرین، جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا عذاب ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ ناپ تول کرنے والوں کا احمد رضا عذاب یہ ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرا کبھی کبھی یقین ہوتا ہے جب اللہ کے دیدار سے بھی ہوں گے تو مصطفیٰ کریم بھی اپنا رخ پھیر لیں گے، ساری چیزیں یہیں برباد ہوں گی۔ اور جو سچا تاجر ہوگا، التاجر الصدوق الامین، حضور کی حدیث ہے، سچا تاجر ہوگا کل وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ فخر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، جس سے ہماری بہن انٹرو میں بات کر رہی تھی۔ کچھ لوگ ہوں گے جب فرشتے جب قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال دے رہا ہوگا، جب لوگ دائیں ہاتھ میں اعمال لے کے آ رہے ہوں گے ان کے چہرے روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کی ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ان کو معلوم ہوگا آج اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے تھے آج اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں۔ ایک خوشی سی کیفیت ہوگی کہ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جب ایسے لوگ دار جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے تمہارا حساب و کتاب ہوا؟ وہ کہیں گے کون سا حساب؟ ہم جیے بھی اللہ کے لیے تھے دنیا میں، مرے بھی اللہ کے لیے۔ اب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ سچ بولتے ہیں، یہ دنیا میں جیتے بھی میرے لیے تھے، یہ دنیا میں مرے بھی میرے لیے۔ پھر سورہ بروج شروع ہوتی ہے جس میں اللہ کی پکڑ، اللہ کا شدید ترین عذاب، شروع میں عذاب کی بات کی جا رہی ہے، مگر پھر کچھ دیر کے بعد قرآن کی رسول اللہ کے عاشق پڑھتے ہیں، پھر کہا دیکھو یہ ان کا اشر ہوگا، یہ تمہارا اشر نہیں ہوگا، تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مومنین کو تسلی دی جا رہی۔ کیا تسلی ہے؟ تم نے فرعون کو بھی نام سنا ہے نا، سمود کا بھی نام سنا، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو تکلیف ہے وہ عارضی ہے، مگر دیکھو تم ثابت قدم رہو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جڑے رہو گے، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اعلیٰ جس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ سورہ غاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، جب عاملۃ ناصبہ، اللہ جب ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ چہروں کو لے کے آئے گا، کیا ہوگا؟ تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتا ہوا ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے۔ وہ ذلیل ہو کے کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہو کے، قرآن کے اندر خاشعہ، ڈرے ہوں گے۔ اور جب اتنے میں بات ہوگی پھر نبی اسلام کے دیوانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، تم بھی آؤ گے مگر تمہارے چہرے 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا استقبال کرے گا، اور تمہارے لیے اللہ نے جنت میں نہر رکھی ہے۔ جب تم آؤ گے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مصفوفہ تمہارے لیے تکیہ پیش کرے گا، اور تمہارے سامنے اکواب، تمہارے سامنے گلاس رکھے جائیں گے، اور خادمین کھڑے ہوں گے کہ تم دنیا میں جیتے تھے اللہ کے لیے، تم رسول اللہ کی محبت میں جیتے تھے، آج تمہارا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فجر، سورہ فجر میں، سورہ فجر اور
بقرعید کی 10 راتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے، یتیم کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، نفس مطمئنہ، جو نفس مطمئنہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ اس کے رسول کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو قرآن کے اندر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے رکھی ہے۔ پھر سورہ بلد، سبحان اللہ، جیسا لگتا ہے 30ویں سپارے میں حضور نے نعت مصطفیٰ، اللہ نے نعت مصطفیٰ پڑھی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے ہمیں شہر مکہ کی قسم، کیونکہ مصطفیٰ تیرے قدم موجود ہیں، تو وہاں موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کی جاتی ہے، نیکی بدی کا شعور دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے غلاموں کی گردن آزاد کراؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی کفالت کرو۔ سورہ شمس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ، پھر سورہ لیل آتی ہے، سبحان اللہ، واللیل، اس میں بھی نبی اسلام کی شان کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ لیل تو بچوں کو بھی سنانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھیں کہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کے اندر، ایسی مثال ہے کہ جو ہم شاید اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے اپنے بچوں کو یہ چیزیں۔ اب سورہ ضحیٰ شروع ہوتی ہے، سورہ لیل تو پڑھ کے سنائیں ذرا۔ میں بھی پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ ابھی تھوڑا سا میں مکمل کر لوں۔ سورہ ضحیٰ، شان رسالہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی قسم، واللیل آپ کے بالوں کی قسم، اللہ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے نبی ہر زمانہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے، ہر زمانہ آنے والا پہلے سے بہت زیادہ شاندار ہے۔ پھر سورہ نشرح، الم نشرح لک صدرک، موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ مگر نبی کریم وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کا سینہ کشادہ کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین، انسان کی بہترین ساخت پہ بات کی گئی۔ سورہ علق قرآن کی پہلی سورۃ، اقرا پڑھیے تو تعلیم کے حوالے سے بات کی گئی، انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی۔ سورہ قدر، لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جس میں تم سجدہ کر لو اللہ تمہیں 84 سال کی عبادت کا سبب عطا فرماتا ہے۔ سورہ بینہ، اللہ کی بندگی کا ذکر۔ سورہ زلزال جس میں زلزلوں کا ذکر۔ سورہ عادیات جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر۔ سورہ قاریہ قیامت کا ذکر۔ میں ہنستا اس لیے ہوں، ایک شخص آتا ہے مجھے کہتا ہے ٹائم ختم ہو گیا اس لیے مجھے نہیں لی۔ سورہ تکاثر، مال تفق، جو مال جمع کرتے ہیں خواہش میں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور میں کہتا ہوں عصر سے مراد رسول اللہ کا زمانہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ سورہ لہب، قرآن مجید فرقان حمید میں، ناظرین توجہ رکھیے گا، سورہ لہب میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اے حبیب تیرے دشمنوں کا جواب میں دوں گا، تو میرے دشمنوں کو جواب دے گا۔ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جی یہ ہے، سبحان اللہ، تیرا ہے اے حبیب وہ میرا ہے۔ سورہ نصر جس میں فتح مکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ توحید ہے۔ سورہ فلق اور ناس جب آپ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو اپنی امان عطا فرماتا ہے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ اب حدیث سن لیجیے۔ سورہ ناس تو پہلے پڑھ جو میں قرأت سننا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے۔ میں بالکل سورہ ناس پڑھ رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے گا اب کیونکہ میں قرآن ختم کر رہا ہوں، جہاں قرآن مجید ختم ہو تمام یہاں بھی بیٹھے ماشاءاللہ کافی سارے لوگ اور مجھے سن بھی رہے ہیں، اللہ 4000 فرشتوں کو اتارتا ہے اور جو آمین کہیں اللہ کی بارگاہ میں آمین کی مہر لگا کے آسمانی دنیا میں لے کے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ماشاءاللہ وہ دعا کر رہے ہیں ہم، اللہ قبول فرمائے۔ میرے سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ تو خطاؤں کو درگزر کرنے والا، تو معاف کرنے والا، تو رحم کرنے والا، تو عطا کرنے والا، تو بگڑی بنانے والا، تو اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، نبی کے درود کا واسطہ، اے اللہ ہماری
بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ کون ہے تیرے سوا وہ ہمیں معاف کرنے والا، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا؟ اے اللہ تجھے حضور محمد رسول اللہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے رسول کی رسالت کا واسطہ، صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان کی سخاوت کا واسطہ، علی کی شجاعت کا واسطہ، حسین کے بہتے ہوئے خون کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہے صاحب روزگار فرما، اے اللہ جو حادثات اور سانحات میں انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ان اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو اولاد کے غم اور دکھ اور تکلیف سے محفوظ فرما، اے اللہ قرآن کا نور ہمارے گھروں میں نازل فرما، اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی نہگانی آفت مصیبت حادثات بالخصوص ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ رہنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، اے اللہ اگلے سال رمضان ہوگا اس میں ہم موجود ہوں گے نہیں، یہ بات ممکن نہیں، اے اللہ تو تیری شان رحمت کا واسطہ ہمارے دامن کو اے اللہ اپنی رحمت سے بھر دے، جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے انہیں بھی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں حاضر ہیں، اے اللہ جو گھروں میں موجود ہیں ہماری مائیں بہن بھائی بیٹیاں، اے اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے دل میں وہ تیرے علم میں ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مبارک آپ، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بہت اچھی دعا کروائی آپ نے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔